السلام علیکم، میں ہوں نادیہ سحر اسلامک ڈائریز سے۔ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میرے ایپیسوڈز لائک کر رہے ہوں گے۔ کل جہاں سے ہمارا سلسلہ رکا تھا، ہم وہیں سے اپنا سلسلہ شروع کریں گے، جو کہ ہے ازواج مطہرات کے بارے میں۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کا اصلی نام رملہ ہے۔ یہ سردار مکہ ابو سفیان بن حرب کی صاحبزادی ہیں اور ان کی والدہ کا نام صفیہ بنت العاص ہے، جو امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی ہیں۔ یہ پہلے عبداللہ بن جہش کے نکاح میں تھی اور میاں بیوی دونوں نے اسلام قبول کیا اور دونوں ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے، لیکن حبشہ پہنچ کر ان کے شوہر عبید اللہ بن جہش پر ایسی بدنصیبی سوار ہو گئی کہ وہ اسلام سے مرتد ہو کر نصرانی ہو گیا اور شراب پیتے پیتے نصرانیت ہی میں مر گیا۔ ابن سعد نے حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ روایت کی ہے کہ انہوں نے حبشہ میں ایک رات میں خواب دیکھا کہ ان کے شوہر عبید اللہ بن جہش کی صورت اچانک بہت ہی بدنما اور بد شکل ہو گئی ہے۔ اس خواب سے بہت زیادہ گھبرا گئی۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے اچانک یہ دیکھا کہ ان کے شوہر عبید اللہ بن جہش نے اسلام سے مرتد ہو کر نصرانی دین قبول کر لیا۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر کو اپنا خواب سنا کر ڈرایا اور اسلام کی طرف بلایا، مگر اس بد نصیب نے اس پر کان نہیں دھرا، مرتد ہونے ہی کی حالت میں مر گیا۔ مگر حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسلام پر استقامت کے ساتھ ثابت قدم رہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی حالت معلوم ہوئی تو قلب نازک پر بے حد صدمہ گزرا اور آپ نے ان کی دلجوئی کے لیے حضرت عمر بن امیہ ضمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نجاشی بادشاہ کے پاس بھیجا اور خط لکھا کہ تم میرے وکیل بن کر حضرت حبیبہ کے ساتھ میرا نکاح کر دو۔ نجاشی کو جب یہ فرمان نبوت پہنچا تو اس نے اپنی ایک خاص لونڈی کو، جس کا نام ابرہہ تھا، حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کی خبر دی۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خوشخبری کو سن کر اس قدر خوش ہوئیں کہ اپنے کچھ زیورات اس بشارت کے نام میں ابرہہ لونڈی کو انعام کے طور پر دے دیے اور حضرت خالد بن سعید بن ابی العاص کو، جو ان کے ماموں کے لڑکے تھے، اپنے نکاح کا وکیل بنا کر نجاشی کے پاس بھیج دیا۔ نجاشی نے اپنے شاہی محل میں نکاح کی مجلس منعقد کی اور حضرت جعفر بن ابی طالب اور دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو، جو اس وقت حبشہ میں موجود تھے، اس مجلس میں بلایا اور خود ہی خطبہ پڑھ کر سب کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت بی بی حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کر دیا اور 400 دینار اپنے پاس سے مہر ادا کیا، جو اس وقت حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی گئی۔ جب صحابہ کرام اس نکاح کی مجلس سے اٹھنے لگے تو نجاشی بادشاہ نے کہا کہ آپ لوگ بیٹھے رہیے، انبیاء علیہ السلام کا یہ طریقہ ہے کہ نکاح کے وقت کھانا کھلایا جاتا ہے۔ یہ کہہ کر نجاشی نے کھانا منگوایا اور تمام صحابہ کرام شکم سیر کھانا کھا کر اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے۔ پھر نجاشی نے حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا اور حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرم نبوی میں داخل ہو کر ام المومنین کا معزز لقب پا لیا۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پاکیزہ ذات و حمیدہ صفات کی جامع اور نہایت ہی بلند ہمت اور سخی طبیعت کی مالک تھی اور بہت ہی قوی الایمان تھی۔ ان کے والد ابو سفیان جب کفر کی حالت میں تھے اور صلح حدیبیہ کی تجدید کے لیے مدینہ آئے تو بے تکلف ان کے مکان میں جا کر بستر نبوت پر بیٹھ گئے۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کی ذرا بھی پرواہ نہیں کی اور یہ کہہ کر اپنے باپ کو بستر سے اٹھا دیا کہ یہ بستر نبوت ہے، میں کبھی یہ گوارا نہیں کر سکتی
ایک ناپاک مشرک اس پاک بستر پر بیٹھے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے 65 حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہیں، جن میں سے 2 حدیثیں بخاری و مسلم دونوں کتابوں میں موجود ہیں، اور ایک حدیث وہ ہے جس کو تنہا مسلم نے روایت کی ہے۔ باقی حدیثیں حدیث کی دوسری کتابوں میں موجود ہیں۔ ان کے شاگردوں میں ان کے بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی صاحبزادی حضرت حبیبہ اور ان کے بھانجے ابو سفیان بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہم بہت مشہور ہیں۔ سن 44 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر ان کی وفات ہوئی اور جنت البقیع میں ازواج مطہرات کے خطیرہ میں مدفون ہے۔ زرقانی جلد 3 صاد 242 تا 245، مدارج النبوہ جیم 2 صاد 481 تا 482۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت امیمہ بنت عبد المطلب کی صاحبزادی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح کرا دیا تھا، مگر چونکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا خاندان قریش کی ایک بہت ہی شاندار خاتون تھی اور حسن و جمال میں بھی یہ خاندان قریش کی بے مثال عورت تھی، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزاد کر کے اپنا متنبہ منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، مگر پھر بھی چونکہ وہ پہلے غلام تھے اس لیے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے خوش نہیں تھی اور اکثر میاں بیوی میں انبن رہا کرتی تھی، یہاں تک کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو طلاق دے دی۔ اس واقعے سے فطری طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب نازک پر صدمہ گزرا، چنانچہ جب ان کی عدت گزر گئی تو محض حضرت زینب کی دلجوئی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب کے پاس اپنے نکاح کا پیغام بھیجا۔ روایت ہے کہ یہ پیغام میں بشارت سن کر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت نماز ادا کی اور سجدہ میں سر رکھ کر یہ دعا مانگی کہ خداوندہ، تیرے رسول نے مجھے نکاح کا پیغام دیا ہے، اگر میں تیرے نزدیک ان کی زوجیت میں داخل ہونے کے لائق عورت ہوں تو یا اللہ تو ان کے ساتھ میرا نکاح فرما دے۔ ان کی یہ دعا فوراً ہی قبول ہو گئی اور یہ آیت نازل ہو گئی۔ ترجمہ: جب زید نے اس سے حاجت پوری کر لی، زینب کو طلاق دے دی اور عدت گزری تو ہم نے اس زینب کا آپ کے ساتھ نکاح کر دیا۔ سورہ احزاب۔ اس آیت کے نزول کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ کون ہے جو زینب کے پاس جائے اور اس کو یہ خوشخبری سنائے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نکاح اس کے ساتھ فرما دیا ہے۔ یہ سن کر آپ کی ایک خادمہ دوڑتی ہوئی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی اور یہ آیت سنا کر خوشخبری دی۔ حضرت زینب اس بشارت سے اس قدر خوش ہوئی کہ اپنا زیور اتار کر اس خاتمہ کو انعام میں دے دیا اور خود سجدہ میں گر پڑی اور اس نعمت کے شکریہ میں 2 ماہ لگاتار روزہ دار رہیں۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد ناگہاں حضرت زینب کے مکان میں تشریف لے گئے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بغیر خطبہ اور بغیر گواہ کے آپ نے میرے ساتھ نکاح فرما لیا۔ ارشاد فرمایا کہ تیرے ساتھ میرا نکاح اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دوسرے فرشتے اس نکاح کے گواہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے نکاح پر جتنی بڑی دعوت ولیمہ فرمائی، اتنی بڑی دعوت ولیمہ ازواج مطہرات میں سے کسی کے نکاح کے موقع پر بھی نہیں فرمائی۔ آپ نے حضرت زینب کے ساتھ نکاح کی دعوت ولیمہ میں تمام صحابہ کرام کو نان و گوشت کھلایا۔ ان کے فضائل و مناقب میں چند احادیث بھی مروی ہیں، چنانچہ روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری وفات کے بعد
تم ازواج مطہرات میں سے میری وہ بیوی سب سے پہلے وفات پا کر مجھ سے آن ملے گی جس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہے۔ یہ سن کر تمام ازواج مطہرات نے ایک لکڑی سے اپنا ہاتھ ناپا تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا نکلا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ازواج مطہرات میں سب سے پہلے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی تو اس وقت لوگوں کو پتہ چلا کہ ہاتھ لمبا ہونے سے مراد کثرت سے صدقہ دینا تھا، کیونکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ سے کچھ دستکاری کا کام کرتی تھی اور اس کی آمدنی فقراء و مساکین پر صدقہ کر دیا کرتی تھی۔ ان کی وفات کی خبر جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی تو انہوں نے کہا کہ ہائے ایک قابل تعریف عورت جو سب کے لیے نفع بخش تھی اور یتیموں اور بوڑھی عورتوں کا دل خوش کرنے والی تھی، آج دنیا سے چلی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے بھلائی اور سچائی میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مہربانی کے معاملے میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی عورت کو نہیں دیکھا۔ منقول ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج مطہرات سے اکثر یہ کہا کرتی تھی کہ مجھ کو خداوند تعالیٰ نے ایک ایسی فضیلت عطا فرمائی ہے جو ازواج مطہرات میں سے کسی کو بھی نصیب نہیں ہوئی، کیونکہ تمام ازواج مطہرات کا نکاح تو ان کے باپ داداؤں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میرا نکاح اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ انہوں نے 11 حدیثیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہیں، جن میں سے 2 حدیثیں بخاری و مسلم دونوں کتابوں میں مذکور ہیں، باقی 9 حدیثیں دوسری کتب احادیث میں لکھی ہوئی ہیں۔ منقول ہے کہ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا حال امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو آپ نے حکم دے دیا کہ مدینہ کے ہر کوچہ و بازار میں یہ اعلان کر دیا جائے کہ تمام اہل مدینہ اپنی مقدس ماں کی نماز جنازہ کے لیے حاضر ہو جائیں۔ امیر المومنین نے خود ہی ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور یہ جنت البقیع میں دفن کی گئی۔ 20 ہجری یا 21 ہجری میں 53 برس کی عمر پا کر مدینہ منورہ میں دنیا سے رخصت ہوئی۔ مدارج النبوت جلد 2 ص 176 تا 478۔ میں امید کرتی ہوں میرا آج کا ایپیسوڈ آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ آج جہاں سے میرا سلسلہ ٹوٹا ہے کل یہیں سے ہم شروع کریں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔